اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ سکون کی ایک وادی ہے جس سے لوگ مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ عاجزی اختیار کریں کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر سب ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چھپا لیجئے مجھے دامن رحمت میں میرے آقا، میرا اعمال نامہ خام ہے، دامن بھی خالی ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ اس انسان کی ہمیشہ دل سے قدر کرنا جو تمہارے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھتا ہے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ ہم دوسروں کو سمجھاتے ہیں لیکن خود نہیں سمجھتے۔ اونچی پرواز ضرور رکھیں مگر اونچا مت توڑیں۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا، اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ خداوند کریم تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خداوند کریم کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ چھپ کر سہتے رہو تو اچھے ہو، بول بڑھو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ کبھی فائدہ اٹھا کر تھک جاؤ تو اپنی گری ہوئی سوچ کو بھی اٹھا لینا۔ جو رات کے بعد دن لاتا ہے، ٹھنڈ کے بعد گرمی دیتا ہے، بے شک وہ خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ قابلیت کو صرف وہی شخص پرکھ سکتا ہے جو خود کامل ہو۔ بیج کو اگنے کے لیے زمین کو چیرنا پڑتا ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اسلام کا معیار زبان کی سچائی ہے۔ فرمان امام علی علیہ السلام، جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، برداشت کرنا بے وقوفوں کے منہ بند کرنے کا ذریعہ ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگوں سے دولت میں ہرگز نہیں بڑھ سکتے تو تم ان سے اخلاق میں بڑھ جاؤ۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کریم شخص سورج کی طرح ہے جس کا ابر کی موجودگی میں بھی نفع پہنچاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بدترین ہے وہ شخص جس کے شر سے لوگ ڈرتے ہیں۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، کیونکہ اصلی پھولوں پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ جب کسی کے خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اپنے خلوص سے مٹا دو۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ سچا اور مخلص انسان اگر تمہیں بلند نہ بھی کر سکا تو تمہیں گرنے بھی نہیں دے گا۔ قدرت کے فیصلوں کا انتظار بہت طویل ہوتا ہے، مگر نتیجہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ جنہیں اپنے چھوڑ دیں انہیں غیر مل ہی جاتے ہیں۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بڑے ہلکے ہوتے ہیں۔ معاشرے سے چھپ کر عورت سے ہمدردی کرنے والا مرد کبھی ہمدرد نہیں ہوتا۔ بے بس انسان کا علاج صرف اور صرف سجدہ ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کرو۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔
ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گھسے جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے۔ باضمیر باصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہی رہتے ہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو دنیا والوں سے نہیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ الحمدللہ۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذان اور اقامت کے دوران مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اپنے ظالم کو بد دعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جس چیز کو بھی اللہ کے ڈر سے چھوڑ دے گا اللہ تجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما دے گا۔ ادھورا ہی رہا زندگی کا ہر سفر، کبھی راستے کھو گئے تو کبھی منزل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہوتا ہے۔ مایوس کیوں ہو؟ اللہ کا فیصلہ تو آنا ہے ابھی۔ باپ کی قریبی اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم محسوس مت کرنا۔ ماں کی دعائیں تپتے ہوئے صحرا میں زمزم کا چشمہ کھول دیتی ہیں۔ امی، آپ میرے لیے دنیا کی بہترین رحمت ہیں۔ بے شک دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں تڑپ دیکھ کر عطا فرماتے ہیں۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ زندگی کے اخبار میں سب سے خوبصورت صفحہ بچوں کا صفحہ ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنوں کو تلاش کرنا ہے۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامانی بناتی ہے اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہی ہوتا ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کے عادی ہیں۔ دنیا کا سب سے مہنگا لباس انسانیت کا ہے، جس کی قیمت احساس اور رحم دلی ہے، اور اسے پہننے والا دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مرے ہوں کو روتا ہے اور زندوں کو رلاتا ہے۔ زندگی کی کتاب میں ہر صفحے پر سبق ہے، پر ہم سیکھتے نہیں۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی وہ قطعاً حق نہیں ہے۔ سب کچھ مل جاتا ہے مگر نہیں ملتے احساس کرنے والے لوگ۔ ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ بھولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے، جتنی جلدی حساسات فراموش کریں گے اتنا درد بے معنی ہو جائے۔
تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں۔ تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبوری کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ Thank you so much for watching. Please subscribe our channel to get the latest videos. Thank you.